Assalamu alaikum students. I welcome you to lecture number 26 of decision making in non-profit sector. Today's agenda is that we will be having a preview of the last lecture, what is conflict. پہلے ہم نے لاسٹ لیکچر میں کیا پڑھا, لیڈرشپ کے بارے میں, نیگوسیشن کے بارے میں. پھر ہم جانیں گے what is conflict, کیونکہ کنفلکٹ سولوشن یا کنفلکٹ ریزالو کرنے کے لیے بہت امپورٹنٹ, بہت ضروری ہے پالیسیز کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے چیز. کازز آف کنفلکٹ, کیا وجوہات ہوتی ہیں کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں. آرگنائزیشن لیول کنفلکٹ کیا ہوتے ہیں. ٹائپس آف کنفلکٹس جو ہیں وہ کیا ہیں. لیولز آف کنفلکٹ ان ون آرگنائزیشن کیا ہوتے ہیں. انٹرپرسنل کنفلکٹ کیا ہے. انٹرا گروپ کنفلکٹ کیا ہے. کنفلکٹ ریزولوشن ورسز کنفلکٹ مینجمنٹ. کنفلکٹ ریزولوشن اٹ سیلف کیا ہے. کنکلوڈنگ ریمارکس ریگارڈنگ کنفلکٹ جو ہے ریزولوشن جب ہوتا ہے کیا ہوتا ہے. وین ٹو پارٹیز فیس وتھ کانفلکٹس کیا ہوتا ہے. دین فائٹس جب ہوتی ہیں تو آرگنائزیشن کے اندر آبزرو کیا جاتا ہے فائٹ ہوتی ہے تو کیا وہ بہتر طریقہ ہے ریزالو کرنے کے لیے کنفلکٹ. پرابلم سولوشن از دا لاسٹ بٹ امپورٹنٹ آبجیکٹو آف کنفلکٹ مینجمنٹ. کنفلکٹ ہینڈلنگ بہیویئرس کیا ہوں گے. کمپٹیشن کیسے دو پارٹیز کے درمیان جو اپنے اپنے انٹرسٹ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ایک گروپ اپنا یا انڈیویجول لیول کوئی ہے تو کیا کمپٹیشن کے ذریعے کیا کنفلکٹس کو ختم کیا جائے گا. کولیبریشن کے ذریعے دونوں پارٹیز کو آپس میں کولیبریٹ کر کے کنفلکٹ کیا, کمپرومائز سچویشن سے ختم کیا جائے گا. ایوائڈ کر کے کنفلکٹ کو ختم کیا جائے گا. اکوموڈیٹو دونوں کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے اکوموڈیٹو میئر سے کنفلکٹ کو ختم کیا جائے گا. اور باٹم لائن اینڈ ایٹ دی اینڈ اٹس اے کنکلوژن. First, we need to have a preview of the last lecture. In last lecture, we have studied about the leadership and negotiating skills. اور leadership کی ہم نے various types کو بھی دیکھا کہ leader has to be charismatic, leader transformational leadership بھی ہے, transactional leadership بھی ہے, democratic بھی ہے, autocratic بھی ہے, laissez-faire leadership style بھی ہے, consultative oriented leadership style بھی ہے. پھر ہم نے negotiation models کو دیکھا کہ کس طریقے سے there is a 3 stages. pre-negotiation stage میں کیا ہوگا, within negotiation جب negotiation کا process perform کیا جا رہا ہوگا تو کیا ہوگا, اور پوسٹ نیگوسیشن جب ہو رہی ہوگی دو پارٹیز کے درمیان تو کیا ہوگا. اگین یہ ایک طریقہ کار ہے جس سے آپ ڈیسیژن میکنگ کر سکتے ہیں اپنی پالیسی کو امپلیمنٹ کرانے کے لیے. اب جو چیز ہے کہ کیوں نیگوشیشن ضروری ہوتی ہے جب کوئی کنفلکٹ جنریٹ ہو جائے, اور کنفلکٹ جب آتا ہے تو آج کا لیکچر جو میجرلی فوکس ہے کہ کنفلکٹ ہوتا کیا ہے, کون کون سی ٹائپس ہیں کنفلکٹ کی, کون کون سی وجوہات کی وجہ سے کنفلکٹ ہوتا ہے, کنفلکٹ کو این پی او سیکٹر کس طریقے سے ریزالو کرے گا. آپ نے بہت زیادہ دیکھا کہ ڈسٹریبیوشن سسٹم کے دوران جس وقت فوڈ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے, ریلیف آئٹمس کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے ٹورڈز دا مارجنلائز کمیونٹی یا ٹورڈز دا انٹرنلی ڈسپلیس پیپل آئی ڈی پیز کو بھی, تو بھی کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں. اور اس دوران کیا ایسا میکانزم رکھنا چاہیے, کون کون سے ایسے جو ہیں طریقہ کار ان کو کار فرما کرنا چاہیے, کون کون سی ایسی حفاظتی تدابیر کو سامنے رکھنا چاہیے. پہلے تو کس طریقے سے کنفلکٹ کو سمجھنا چاہیے اور اس کو جو ہے زیادہ بڑا ہونے تک نہ دینا چاہیے, اس کو ڈیمینش کرنا چاہیے, اس کو مینیمائز کرنا چاہیے, بلکہ اس کے افیکٹس کو اس کو بالکل جو ہے وائپ آؤٹ کرنا چاہیے. اب کنفلکٹ کو سمجھنے کے لیے پہلی امپورٹنٹ چیز ہے کہ واٹ از کنفلکٹ. کنفلکٹ ایک بیٹل, کانٹیسٹ اور اپوزنگ فورسز, دو یا تو وہ بیٹل ہوگی یا وہ کانٹیسٹ ہوگا. کوئی ڈیبیٹ کا بھی کانٹیسٹ ہو سکتا ہے, کوئی اپوزنگ فورسز کے درمیان بھی کوئی کانٹیسٹ ہو سکتا ہے. ایگزسٹنگ بٹوین primitive desires and moral, religious and ethical ideas. اور ویبسٹر ڈکشنری کے تحت کہ a battle, conflict is defined as a battle, contest or opposing forces existing between primitive ideas. پہلے سے ideas لگا لینا, پہلے سے ڈیزائرز لگا لینا, مورلز پہلے سے بنا لینا, ریلیجیس اور ایتھیکل آئیڈیاز کے پر بھی جو ہے کنفلکٹ لے کر آنا. اور دو اپوزنگ فورسز کے اپنے اپنے کنفلکٹ ہو سکتے ہیں, اور وہ ایک چیز پہ بھی کنفلکٹ ہو سکتا ہے دونوں کے درمیان, اور وہ ریلیجیس لیول بھی کنفلکٹ ہو سکتا ہے, وہ مورل لیول کا بھی ہو سکتا ہے. ڈیزائرز بھی ڈفرینٹ ہو سکتی ہیں, پریمیٹیو ڈیزائرز جو ہیں, اور دونوں کے آئیڈیاز بھی فرق ہو سکتے ہیں, دونوں کے ایکسپیرینسز بھی فرق ہو سکتے ہیں. تو ہاؤ
can you come up with the win-win situation, یا کس طریقے سے آپ اس کے اندر سولوشن لے کر آئیں گے. تو ویبسٹر کی ڈکشنری کے مطابق a battle, contest or opposing forces existing between primitive desires and moral, religious or ethical desire is known as conflict. اب جب بات کی جائے تو تھوڑی سی آگے اس کی ڈیفینیشن کے بارے میں. A state of incompatibility, دو پارٹیز کے درمیان, دو یا دو سے زیادہ پارٹیز کے درمیان جب کوئی ایسی سٹیٹ ڈیولپ ہو جائے جو کہ انکمپیٹیبل ہو, جو کہ سولوشن اورینٹڈ نہ ہو, جو کہ ڈسٹرکشن اورینٹڈ ہو, جس کی وجہ سے کسی کی جو ہے کسی کے جو انٹرسٹ ہیں وہ بھی خراب ہو سکتے ہیں. تو کنفلکٹ مینجمنٹ از دا پریکٹس آف آئیڈینٹیفائنگ, اٹ از دا پریکٹس آف آئیڈینٹیفائنگ اینڈ ہینڈلنگ کنفلکٹ ان سینسیبل, فیئر اینڈ ایفیشینٹ مینر. سو کنفلکٹ مینجمنٹ کو دیکھا آپ نے کہ اٹس اے پریکٹس, لیکن کنفلکٹ کے بارے میں جانا کہ دو پارٹیز کی انکمپیٹیبلٹی بھی ہو سکتی ہے, دونوں کمپلیکس میں بھی آ سکتے ہیں, دونوں پارٹیز کے اپنے اپنے انٹرسٹ, اپنے اپنے آئیڈیاز بھی ہوتے ہیں, ہر ایک اپنے اپنے آئیڈیاز کو, اپنے اپنے انٹرسٹ کو سیف گارڈ کر رہا تھا, جس کی وجہ سے وہ دوسرے کے ساتھ, دوسری پارٹی کے ساتھ کنفلکٹ میں آ جاتے ہیں. اور اس سچویشن میں کنفلکٹ مینجمنٹ جو ہے وہ ایک پریکٹس ہے جسے آئیڈینٹیفائی کیا جاتا ہے اور ہینڈل کیا جاتا ہے کنفلکٹ کو in a sensible, fair and efficient manner. So conflict is a clash of interest, clash of values, clash of actions, views اور ڈائریکشنز. اور یہ نان پیو سیکٹر کے لیے اس لیے ضروری ہے کہ جو این جی اوز جو کہ ایسے ایریاز میں کام کر رہے ہیں جہاں پہ اس طرح کے کنفلکٹس پائے جاتے ہیں کمیونٹی کے درمیان, جس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بھی ہوتا ہے, کنفلکٹ آف ویلیوز بھی ہو سکتا ہے, کنفلکٹ آف ایکشنز بھی ہو سکتا ہے, ویوز بھی لوگوں کے مختلف ہو سکتے ہیں اور ڈائریکشنز بھی مختلف ہو سکتے ہیں. سو ان ساری نان گورنمنٹ آرگنائزیشن جو کہ ان ایریاز کے اندر کام کر رہے ہیں, جس میں بلوچستان میں اگر لیٹ سے دیکھو تو بلوچستان میں دے ہیو گاٹ دیئر اون پرسنل لیول کانفلکٹس. تو کس طریقے سے ایک نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن وہاں پہ جا کے ایک اچھے طریقے سے نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن کام کر سکتی ہے, جہاں پہ وہ لوگ پہلے سے ایگزسٹنگ, جس طرح آپ کے سامنے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ سوسائٹی کی بات ذکر کیا جو کہ بلوچستان اورینٹڈ این جی او ہے لاسٹ لیکچرز میں, تو اس میں بھی دیکھا کہ کس طریقے سے وہ اپنے کام کو بخوبی انجام دیتے ہیں, اپنے ایریاز کے کنفلکٹس کو منیمائز کرتے ہیں, ختم کرتے ہیں, اوائڈ کرتے ہیں, اور ایک سکسیسفل طریقے سے اپنی این جی او سے ورکنگ لیتے ہیں, اپنی پروڈکٹیوٹی کو انہانس کرتے ہیں, اپنے سروسز کو زیادہ کمیونٹی کی طرف پہنچاتے ہیں. تو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ کنفلکٹ جو ہے وہ جو کلیش آف انٹرسٹ ہے, کلیش آف آئیڈیاز بھی ہے, کلیش آف ویلیوز, ایکشنز جو ہیں ان کو کس طریقے سے ختم کیا جائے, کس طریقے سے مینیمائز کیا جائے, کس طریقے سے لوگوں کی آبزرویشنز کو, لوگوں کی پرسیپشنز کو, لوگوں کی نگاہوں کو تبدیل کرنا ضروری ہے. کیونکہ ہر ایک کی اپنی نگاہ ہوتی ہے, کیا وہ پازیٹیو بھی ہو سکتی ہے, وہ نیگیٹو بھی ہے. پازیٹیو ہوگی تو دیر از نو کنفلکٹ, بٹ اف دیر از نیگیٹو پرسیپشن اور ڈیولپڈ بائی ون ہیومن تو اٹ ریکوائرز جسٹیفیکیشن ٹو اٹ. تو اس کے لیے کنفلکٹ مینجمنٹ کا ہونا ضروری ہے, جو کہ ایک پرائمری فنکشن ہے, جو ایک پرائمری میتھڈ ہے کہ کس طریقے سے آپ نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے. یو نیڈ ٹو کم اپ ود دا سولوشن, یو نیڈ ٹو کم اپ ود دا ون ون سچویشن بٹوین ٹو پارٹیز. اب کون کون سی ایسی وجوہات ہیں جن کی وجہ سے کنفلکٹ ارائز ہوتے ہیں؟ جب لوگ ڈس ایگری نہیں کرتے, لوگ کن چیزوں پہ ڈس ایگری نہیں کرتے؟ دے سی تھنگس ڈفرنٹلی بیکاز آف ڈفرنسز ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ ویو پوائنٹ. ہر بندہ, جیسے میں نے آپ کو بتایا, اس کی اپنی ایک پرسیپشن ہے, اپنی ایک نگاہ ہے, اپنی ایک وے آف اپروچنگ دا تھنگز ہے, اپنے ایک ایکسپیرینسز ہیں, اپنا ایک بیہیویئر ہے, اور ہر ایک دوسرے سے مختلف سوچتا ہے. جس طرح کہتے ہیں نا ہاتھ کی انگلیاں برابر نہیں ہوتی, اسی طرح ہر انسان کی جو اس کی جو سوچ ہے, اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے, وہ ڈفرنٹ ہے دوسرے انسان سے, اور وہ ہر ایک کو وہ اپنے آپ کو دوسروں سے ڈفرنٹ یعنی کہ یونیک تصور کرتے ہوئے ڈفرینسز میں آ جاتے ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ دے سی تھنگس ڈفرنٹلی بیکاز آف ڈفرینسز ان انڈرسٹینڈنگ اینڈ ویو پوائنٹ. ہر ایک کا ویو پوائنٹ, ہر ایک کا اپنا ایک ایجنڈا, اپنا ایک فوکل پوائنٹ ہوتا ہے کہ جی ہم لوگوں کا یہ پوائنٹ ہے, اور اس کی بیس پہ وہ ڈفرنسز پہ آ جاتے ہیں بیکاز وہ ڈفرنٹ طریقے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس وجہ سے شاید لوگ ڈس ایگری بھی کرتے ہیں. پیپل ہیو ڈفرنٹ اسٹائلس, principle, values, beliefs and slogans which determine their choices and objectives. So لوگوں کے different styles ہیں, بات کرنے کا طریقہ, behavior, values فرق ہیں. اگر ہر پاکستان کی ایگزامپل لی جائے تو پاکستان میں ہر ایک 10 کلومیٹر کے بعد زبان میں تبدیلی آ رہی ہے. ویلیوز میں, بلیفس میں, بلیف جو ہے وہ ہر ایک کا شاید کامن ہو, لیکن ہر بلیف بھی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے, اور لوگ ڈفرینٹ بلیف کی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے نفرت کرتے ہیں اور کنفلکٹس میں آ جاتے ہیں. سو سلوگنز بھی ہیں,
which determine their choices and objectives. So یہاں پہ بھی دیکھا گیا کہ بہت زیادہ ایسے کنفلکٹس ارائز ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈفرینٹ ان اوپینین میں آ جاتے ہیں, ڈفرینٹ سٹائلز میں آ جاتے ہیں, اور اپنے ڈفرینٹ سٹائلز کی وجہ سے بھی وہ کنفلکٹس کی طرف لیڈ کرتے ہیں. اور وہ سٹائلز بیسیکلی فوکس ہوتے ہیں, وہ فورسز ہوتی ہیں جو ان کی پرنسپلز ہوتے ہیں, جو ان کی ویلیوز ہوتی ہیں, وہ بلیفس ہوتے ہیں, وہ سلوگن, وہ فورسز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے لوگ ڈس ایگریمنٹ میں آتے ہیں. سو لوگوں کی ڈفرینٹ آئیڈیالوجیکل اینڈ فلاسفیکل آؤٹ لکس بھی ہوتی ہیں, ہر ایک دوسرے سے فرق ہوگا آئیڈیالوجیکلی اور فلاسفیکلی. سو اس لحاظ سے بھی ڈس ایگریمنٹ بٹوین ٹو پارٹیز, بٹوین ٹو انڈیویجولز بھی آ سکتا ہے, بٹوین اوور آل گروپ میں بھی آ سکتا ہے. کنفلکٹ سچویشن کین ارائز بیکاز پیپل ہیو ڈفرینٹ اسٹیٹس. لوگوں کی اپنا ایک اسٹیٹس ہے, کچھ میڈیوکر طبقے سے ہیں, کچھ لو کلاس سے ہیں, کچھ ہائی جینٹری ہائی کلاس سے ہیں. سو کنفلکٹ سچویشن وہاں پہ بھی آ سکتا ہے کہ جی وہ غریب ہے, وہ امیر ہے, جس طرح ہماری سوسائٹی کے اندر کمپلیکسز پائے جاتے ہیں, انفیریٹی سپیریٹی کمپلیکسز. ایک این جی او کے مینیجر کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ یہ چیزیں جانیں کہ کس طریقے سے ڈیسیژن لیتے وقت ان ساری کی ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے. کسی کے انٹرسٹ, کسی کی ویلیوز, کسی کی آئیڈیاز یا کسی کی جو بیلیف ہے اس پہ کوئی ایسا پوائنٹ نہ اٹھے, اور کنفلکٹ مینجمنٹ کی طرف جانا چاہیے, کنفلکٹ سولوشن کی طرف جانا چاہیے, اور لوگوں کے درمیان ڈس ایگریمنٹ کو منیمائز کرنا ہے. آج کے لیکچر کا یہی مقصد ہے کہ کس طریقے سے پالیسی امپلیمنٹ کرتے وقت آپ کنفلکٹس کو منیمائز کریں گے. اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیپل ڈس ایگری کرتے ہیں, صرف یہ نہیں کہ اپنی سوچ کی وجہ سے, وہ اپنے سٹائل کی وجہ سے بھی ڈس ایگری کر سکتے ہیں, وہ اپنے آئیڈیالوجیکل اور فلاسفیکل پرسپیکٹو کی وجہ سے بھی ڈیلے کر سکتے ہیں اور وہ ڈس ایگری کر سکتے ہیں. اور ان کی اپنی کرنٹ سچویشن کیا ہے کہ پیپل ہیو ڈفرنٹ اسٹیٹس آل ٹوگیدر, دے تھنک ڈفرینٹلی, اور پیپل آر سپوز ٹو ڈس ایگری انڈر پرٹیکولر سرکمسٹانسز. کچھ ایسے سرکمسٹانسز ڈیولپ ہو گئے جس کی وجہ سے لوگ ڈس ایگریمنٹ کا شکار ہو گئے. کنفلکٹس ارائز ہوتے ہیں ڈیو ٹو پیپل آر کنسرنڈ ود فیئر, فیئرنس اینڈ فنڈس. لوگ زیادہ تر ڈر کی وجہ سے, فورس کی وجہ سے, ڈر کی وجہ سے, اور فیئرنس کی وجہ سے اور فنڈس کی وجہ سے, کیونکہ لوگ زیادہ کنسرن انہی چیزوں کے بارے میں ہوتے ہیں کہ فیئر بھی ہے, فورس بھی ہے, فیئرنس بھی ہے, اور فنڈس بھی. فورس کی جہاں تک بات کی جائے, فورس از نیسسری انگریڈینٹ آف اینی کنفلکٹ سچویشن. فورس میں بی ایتھیکل اور ایموشنل. اور اگر دیکھیں تو ایتھیکلی جی بھی ہو سکتا ہے بائی فورس. اگر آپ چلیں, آپ پروفیشنل لیول پہ اگر آرگنائزیشنز کے اندر دیکھا جائے تو اگر کوئی کنفلکٹ آ جاتا ہے تو کہا جاتا ہے کہ ریٹن طریقے سے پراپر ایک میکانزم کے ساتھ آپ لے کے چلیں, اور اپنے جتنی بھی گریوینسز ہیں, جتنی آپ کی بھی گریوینسز ہیں, یا جو بھی آپ نے قدورتیں یا لوگوں کے بارے میں آپ نے لوگوں کا کوئی بھی اخلاق برا جانا یا ان کے آپ نے بہیویئر کو برا جانا, تو وہ ہمیں لکھ کے دیں. تو دیٹ از این ایتھیکل وے. سو دس از این ایتھیکل فورس. آپ ایتھیکل فورس اپلائی کریں. اینڈ دین دیر از این ایموشنل وے کہ آپ اپرپٹ ہو جاتے ہیں, آپ والکانو کی طرح اپرپٹ ہو جاتے ہیں, اور آپ پھر ساتھ یو اسٹارٹ بیسیکلی بلیمنگ, اور یو آر پٹنگ فنگرز آن ادرس, اور اوائڈ دس بلیمنگ اینڈ اوائڈنگ دا سسٹم. یہ بلیم کرنا سسٹم کو, بلیم کرنا انڈیویجول کو, اس کو ختم کیا جائے گا تو ہی آپ اپنے ایتھیکل فورس کے ساتھ چل سکتے ہیں. سو فورس از نیسسری انگریڈینٹ آف اینی کنفلکٹ سچویشن. نمبر 2, fear relates to imaginary concern about something which might happen in the future. کوئی ایسی چیز جو کہ مستقبل میں آنے والی ہے, اور اس کا ڈر انسان ڈرنا اس چیز سے چاہیے جو کہ چیز چھپی ہوئی ہے. اب ایسی چیز جو کہ فیوچر میں ارائز ہو رہی ہے اور اس کا پتہ بھی ہے آپ کو, تو آپ اس کی رسک اسسمنٹ کریں, آپ اس کی کنفلکٹ اسسمنٹ کریں, آپ اس کے بارے میں یہ اندازہ لگائیں کہ کیا وجوہات ہوں گی جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو یہ لاس ہو سکتا ہے, یا ہم وہاں پہ جا کے ورکنگ نہیں کر سکتے. وہ جو فیئر ہے اس کو بھی وچ ریفلیکٹس امیجنری کنسرن, کہ آپ کا ایک امیجنری, آپ کی سوچ کا کنسرن ہے کہ آپ نے یہ امیجن کیا ہوا کہ فیوچر میں یہ چیز غلط ہوگی, یا یہ چیز اس کا نقصان ہوگا. Then third thing is fairness. Fairness refers to an individual sense of what is right and what is not right. A fundamental factor learned in the early childhood. روڈ کراس کرتے وقت یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ رائٹ بھی دیکھنا ہے, لیفٹ بھی دیکھنا ہے, اور بچوں کے ساتھ جس وقت روڈ کراس کر رہے ہوتے ہیں تو آپ رائٹ بھی دیکھتے ہیں, لیفٹ بھی دیکھتے ہیں. بیسیکلی what is right and what is wrong. In order to آپ اپنے بچے کو چائلڈہڈ سے لے کے جوانی تک اس کو یہ چیز سکھاتے ہیں کہ کیا چیز صحیح ہے, کیا چیز غلط ہے, کس طریقے سے لے کے چلنا چاہیے. سو انڈیویجول آپ کی اپنی سینس بن جاتی ہے, چائلڈہڈ سے لے کے جوانی تک اس کی اپنی ایک سینس بن جاتی ہے, اپنی ایک وے آف تھنکنگ یا فریم مائنڈ بن جاتا ہے
جس کے ذریعے وہ یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے, اور جس کی وجہ سے بھی کنفلکٹ ارائز ہونا شروع ہو جاتے ہیں. فنڈ اور کاسٹ کین کاز کنفلکٹ بٹ کین آلسو force a conclusion through acceptable to a conflicting parties. آپ کے پاس 3 سالوں کی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں, ڈونر آپ کو فنڈنگ نہیں کرے گا, تو وہ بھی ایک کنفلکٹ جنریٹ ہو جاتا ہے کہ ساری چیزیں, سارے انتظامات ہو گئے, اب ڈونر فنڈ نہیں کر رہا, یہ ڈونرز نے آپ کا اپنے آبجیکٹیوز اچیو نہیں کیے اور ڈونر نے آپ سے فنڈنگ واپس لے لی ہے. تو فنڈ اور کاسٹ کین آلسو کاز کنفلکٹ بٹ کین آلسو فورس اے کنکلوژن تھرو ایکسیپٹیبل ٹو کنفلکٹنگ پارٹیز. آپ نے دیکھا بلوچستان میں جو بگٹی آپریشن ہوا اس لحاظ سے اب کتنا کنفلکٹ جنریٹ ہوا ہے, اور وہ مسئلہ فنڈنگ کا اور کاسٹ کا تھا. سو the solution should be acceptable to the both parties. Conflict arise due to both parties, اور لوگ کیونکہ زیادہ کنسرن کس چیز کی وجہ سے ہوتے ہیں, فورس کی وجہ سے ہوتے ہیں, ایتھیکل اور ایموشنل فورس. دین دیر از اے فیئر فیکٹر از دیئر کہ جی امیجنری کنسرن ہے کہ فیوچر میں یہ چیز ہو جائے گی. تھرڈ از فیئرنس کہ میرے نزدیک یہی چیز صحیح ہے اور میرے نزدیک یہ چیز غلط ہے. جب انسان یہ کہنا شروع کر دے میرے نزدیک, جب انسان میں بن جائے اور ہم کی بات نہ کرے تو کنفلکٹ آئے گا. دین فنڈز اور کاسٹ کین آلسو کاز کنفلکٹ بٹ کین فورس ٹو اے کنکلوژن. آپ اس سے آپ ریزلٹ کی طرف سے بھی جا سکتے ہو اور آپ اس کی طرف کنفلکٹ کی طرف بھی جا سکتے ہو. اگر آرگنائزیشنز میں کنفلکٹ کی بات کی جائے, a party is required to engage in an activity that does not meet with his or her needs or interests. ہر انسان کی اپنے نیڈز اور اپنی انٹرسٹ ہیں, اور اگر کسی ایکٹیویٹی میں 2 پارٹیز انگیج ہوئی ہیں اور ایک پارٹی کہتی ہے, ایک گروپ آف امپلائیز کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگوں کے انٹرسٹ اور ہم لوگوں کی نیڈز اس سے سیٹسفائی نہیں ہو رہی اور ہم لوگ یہ کام انجام نہیں دیں گے, تو آرگنائزیشن کے اندر اس طرح کا کنفلکٹ جو ہے وہ ایمرج ہونا شروع ہو جاتا ہے, اور یہ کنفلکٹ جو ہے نا آہستہ آہستہ کرائسس بھی بن سکتا ہے, ورنریبلٹی کی سٹیج پہ بھی جا سکتا ہے. سو پارٹی از ریکوائرڈ ٹو انگیج ان این ایکٹیویٹی that does not meet with his or her needs or interest. جیسے کہ ہر انسان کا اپنا نیڈ ہے, اپنی انٹرسٹ ہے, اور اسی کے حساب سے اس نے کہنا ہوتا ہے کہ یہ ہم اس ایکٹیویٹی میں انگیج ہوں یا نہ ہوں. اور کئی دفعہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہی نہیں, اس کی پرسنالٹی مجھے پسند نہیں ہے, یہ ہمارے انٹرسٹ کا بندہ نہیں ہے, یہ ہماری نیڈ کا بندہ نہیں ہے, تو لہٰذا ہم نے ان کے ساتھ نہیں کام کرنا. اور a party holds behavioral preferences, the satisfaction of which does not meet with another person's behavior. ہر ایک پارٹی کا اپنا بہیویئر ہے, ہر ایک گروپ آف امپلائیز کا اپنا بہیویئر ہے, اور اس لحاظ سے دیکھا جائے تو سیٹسفیکشن جو ہے چونکہ ہر ایک کی اپنی پریفرنسز ہوتی ہیں, تو آرگنائزیشن میں امپلائیز کے درمیان سیٹسفیکشن نہیں آتی. سو پارٹی وچ از انگیج فار دیئر اون انٹرسٹ اور سیٹسفیکشن, کیونکہ بہیویئر پریفرنسز بہت ضروری ہیں, ہر انسان کا بہیویئر ڈفرینٹ ہے. A party wants some mutually desirable resources that is short supply, such that the want of all party involved may not be satisfied fully. کوئی ایسا ریسورس ہے جو کہ شارٹ لیول پہ سپلائی کیا گیا اور لوگ کہنا شروع کر دیا ہمیں کیوں نہیں ملا, ان کو مل گیا, ہمیں ایک لیپ ٹاپ آرگنائزیشن دے دیا, وہ دوسرے کہتے ہیں جی ہمیں نہیں ملا. So conflicts start arising. A party possess attitudes, values, skills and goals that direct his or her behavior but are perceived to be exclusive of the attitude. جیسے میں نے آپ کو کہا کہ ہر انڈیویجول کا, ہر گروپ کا, ہر ایک ٹیم کا, ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک بہیویئر ہے, اپنی ایک ایٹیچیوڈ ہے, اپنی ایک ویلیوز ہیں, اپنے ایک میتھس ہیں, اپنے ایک بلیفس ہیں, اور ہر ایک کا اپنے اپنے آبجیکٹیوز ہیں. اور جب وہ اس چیز کی پرسیپشن لگا کے بیٹھ جاتے ہیں کہ جی جو ہمارے ویلیوز ہیں, گولز ہیں, وہ اچیو نہیں ہو رہے کسی کے اسکل, کسی کی بہیویئرل انکمپیٹنسی کی وجہ سے, کسی کی ایٹیچیوڈ کی ڈفرینٹ ہونے کی وجہ سے, تو بھی پارٹیز کنفلکٹ میں آتی ہیں. Two parties are interdependent in the performance of functions or activities. 2 parties جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, انٹرڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے دیکھیں کہ آرگنائزیشن میں نے پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں یہ آبزرو کیا کہ مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ اور پروڈکشن ڈپارٹمنٹ کا موسٹلی کنفلکٹ ہوتا ہے. مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ والے زیادہ مارکیٹ کر دیتے ہیں, اتنی پروڈکشن والے پروڈیوس نہیں کر رہے ہوتے, جس کی وجہ سے یہ کنفلکٹ بھی آتا ہے. لیکن نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن میں اگر ایک کولیبریشن ہوئی ہوئی اور دیر از اے فیلڈ اسٹاف, دیر از ایڈمنسٹریشن اسٹاف. اب فیلڈ اسٹاف کے اپنے گولز ہیں اور ایڈمنسٹریشن اسٹاف کے اپنے گولز ہیں, اور جب ان دونوں کو ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ کیا جاتا ہے تو بھی کنفلکٹ اسٹارٹ جنریٹنگ. So we have discussed about conflicts in an organization. اور اس conflicts in an organization میں ہم یہ چیز ڈسکس کر رہے ہیں کہ کوئی پارٹی جو کہ انگیج ہو اپنے نیڈز, اپنی انٹرسٹ کے لیے, کوئی اپنی بیہیویئر پریفرنسز کی وجہ سے بھی کنفلکٹس آ سکتے ہیں, اور کوئی ریسورسز کو اگر آپ نے سب میں میوچلی تقسیم نہیں کیا, سب کو ڈیزائریبلی وہ چیز نہیں دی, تو بھی کنفلکٹ آ سکتا ہے. ایٹیچیوڈ, اسکلز, ویلیوز ہر ایک کے مختلف ہوتے ہیں, اور ایکسکلوژن آف ایٹیچیوڈ جو ہے اس سے اس کی پرسیپشن بھی, اگر کسی کا پازیٹیو ایٹیچیوڈ
ایٹیٹیوڈ نہیں اور اس کی پرسپشن اگلے کی نیگیٹو بن گئی تو بھی کنفلکٹ آ سکتا ہے. ویلیو اسکلز اینڈ گولز جو ہیں وہ اگین دونوں پارٹیز کے فرق ہوں گے. اور دو پارٹیز which are independent, two parties which are interdependent on each other with respect to performance of functions or activities. اب دیکھیں جی جیسے میں نے ایڈمن سٹاف کی ایگزامپل دی اور فیلڈ سٹاف کی ایگزامپل دی, دونوں پارٹیز جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ انٹرڈیپینڈنٹ ہیں اور ان کے درمیان بھی کنفلکٹ ارائز ہو سکتا ہے. As far as the types of conflicts are concerned, majorly there is a reactive approach to it, there is a proactive approach to it. اور اگر آپ اس کی types کو دیکھیں تو اس میں functional and dysfunctional conflicts are there. What are functional conflicts and what are dysfunctional conflicts? Functional conflicts are constructive, support your company goals, and improve performance. It generally involves people who are genuinely interested in solving a problem and are willing to listen to one another. So there is a reactive approach, there is a proactive approach, but functional جو conflicts ہوتے ہیں, جو process oriented conflicts ہوتے ہیں, they are constructive in nature and it supports your company goals. جب positive competition ہوگا, healthy competition ہوگا, اس میں functional level پہ conflict آتا تو وہ that is a healthy sign, but اس کے لیے بھی solution دینا ضروری ہے. اور generally involves people who are genuinely interested in solving a problem and are willing to listen to one another. So this is functional conflict which are constructive, support your company goals and improve performance. So one is reactive approach, other one is proactive approach. کہ آپ functional کوئی conflict آ گیا ہے تو آپ اس پہ react کرنا ہے یا proact کرنا ہے, کس طریقے سے اس کا solution دینا. Then is dysfunctional conflict on the other hand consist of disputes and disagreements that hinder your company's performance. This generally involves people who are unwilling to work together to solve a problem and is often personal. ایسی سچویشن جس میں ایک دوسرے پہ بلیم کر دیا جائے یا پورے سسٹم پہ بلیم کیا جائے, یا ایک بندہ کہ نہیں یار میں نے اس کے ساتھ کام ہی نہیں کرنا, میں نے فیلڈ میں اس کے ساتھ نہیں جانا, ایک فیمیل وہ کہتی ہے جی میں نے تو اس ایریا میں جا کے کام نہیں کرنا, تو دیٹ از ڈسفنکشنل کانفلکٹ. اور اس ڈسفنکشنل ڈسپیوٹ کو, اس ڈس ایگریمنٹ کو وہ کمپنی کے گول کو, کمپنی کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں یا نان پروفٹ سیکٹر کمپنی کے آبجیکٹو کو اچیو کرنے میں, اس کی پرفارمنس کو اچیو کرنے میں وہ بہت بڑی ہنڈرنس ہے, بہت بڑا بیریئر ہے. ایز اے مینیجر, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے مینیجر کے طور پہ you need to eliminate, you need to finish those all dysfunctional conflicts in order to have more productivity, in order to provide the service to the community. اگر آپ پراپر طریقے سے ڈسفنکشنل کانفلکٹ کو ہینڈل نہیں کریں گے تو اٹ کین لیڈ ٹو بگ کرائسس. اور ویسے اکارڈنگ ٹو بکس کرائسس جو ہیں وہ میجرلی دو ٹائپ کی ہیں, ون از پائتھون, ادر ون از کوبرا کرائسس. آپ دیکھیں کہ کسی جگہ پہ اگر آگ لگ جاتی ہے اور وہ آگ جو ہے وہ دیٹ از اے پائتھون کرائس, وہ آہستہ 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 کر کے وہ پوری کی پوری بلڈنگ کو جلا دیتی ہے. لیکن دیر از اے کوبرا کرائس, آپ نے دیکھا کرائسس, اس میں پورا کے پورے فلڈ نے آل اوور پاکستان جو ہے وہ کتنی ڈیوسٹیشن کی, ارتھ کویک نے کتنی ڈیوسٹیشن کی, ایک دم سے اس نے اٹیک کیا, ڈیزاسٹر ہوا. تو کرائسس کنفلکٹس جو ہے وہ پھر لیڈ کرتے ہیں کرائسس میں. اگر آپ کے درمیان ہارمنی نہیں ہوگی, اگر آپ کے درمیان بینگ این امپلائی آپ کے درمیان پیس نہیں ہوگا, یا آپ آبجیکٹو اورینٹڈ نہیں ہوں گے, یا آپ کے درمیان کرزمیٹک لیڈرشپ نہیں ہوگی, یا نیگوشیشن سکلز نہیں ہوں گے, تو ہر بندہ اپنی اپنی کرے گا. اور ویلیوز, سکلز, ایٹیٹیوڈ, میتھس, بیہیویئر, ان سب چیزوں پہ ڈسفنکشنل کانفلکٹس جنریٹ ہو سکتے ہیں. اور زیادہ تر کنفلکٹ اس وجہ سے ہوتے ہیں ڈسفنکشنل کہ لوگ انویلنگ ہوتے ہیں کہ جی ہم نے ان کے ساتھ کام نہیں کرنا. Levels of conflict within an organization اگر دیکھا جائے تو within an organization a conflict can be at 5 levels. First one is interpersonal, then intrapersonal, then intergroup, then intragroup, and then intra-organization. So اگر آپ conflict کو یہاں پہ دیکھا جائے تو there is interpersonal conflict, intrapersonal conflict بھی ہوتا ہے, کوئی گروپ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, ان کی ورکنگ کے اندر بھی ہو سکتا ہے, انٹرا آرگنائزیشن بھی اوور آل دیکھا گیا. اگر اس پکچر کا موازنہ کیا جائے یا اس کو دیکھا جائے, لیولز اینڈ ٹائپس آف کنفلکٹ کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ لیول آف کنفلکٹ اگر دیکھیں آرگنائزیشن لیول بھی ہے, گروپ لیول بھی ہے, اور انڈیویجول لیول بھی. اگر انڈیویجول لیول کنفلکٹ ہے تو اس کو تو منیمائز کیا جا سکتا ہے, آپ ایک ٹیم بنا دیں, آپ ان کے گریوینسز سنیں, اس کے بارے میں آپ ایکشن لیں, جس طرح پالیسی کہتی ہے. ہم لوگوں نے لاسٹ ٹائم بہت زیادہ پالیسیز کو ریوائز کیا تھا, اور اس میں ہم لوگوں نے دیکھا تھا کس طریقے سے گریوینسز کو آپ نے اپنے لائن مینیجر, سپروائزر تک پہنچانا ہے, سپروائزر سے لائن مینیجر تک پہنچانا. اگر وہ ڈیسیژن نہیں لیتا, آپ نے آرگنائزیشن کے ہیڈ یعنی کہ نان گورنمنٹ سیکٹر آرگنائزیشن کا جو ہیڈ ہے اس کے پاس جانا ہے, اور اس کے پاس پھر آپ نے 7 دن یا 15 دن آپ نے انتظار کرنا, اور اپنی جتنے ایویڈنسز
ہیں, جتنی آپ کی گریوینسز ہیں وہ لکھ کے اس کو دینی ہے, اور اس کے بعد اس کا 1 مہینے کا ٹائم ہے, وہ اس کا سولوشن دے گا. انڈیویجول لیول, گروپ لیول اور آرگنائزیشن لیول کنفلکٹ ہے. لیول آف کنفلکٹ فرق ہے. اگر آپ انڈیویجول لیول دیکھیں تو اٹ از ود ان ون انڈیویجول اور بٹوین انڈیویجولس, اور اگر گروپ لیول دیکھیں تو ود ان اینڈ بٹوین گروپس, اینڈ آرگنائزیشن لیول دیکھیں ود ان اینڈ بٹوین آرگنائزیشنز بھی کنفلکٹ آ سکتا ہے. تو لیول آف کنفلکٹ اینڈ ٹائپ آف کنفلکٹ میں فرق ہے. اگر انڈیویجول کنفلکٹ ہے تو اس کو میڈیٹر کے طور پہ یا آربیٹریٹر کے طور پہ کوئی بندہ نیگوشیٹر کے طور پہ بیٹھ کے اس کو حل کر سکتا ہے. وہی پری نیگوشیشن, ود ان نیگوشیشن اینڈ پوسٹ نیگوشیشن سکلز ہیں. اور اگر گروپ کے درمیان ہے تو بھی آپ نیگوشیشن کے ایسپیکٹ کو بیچ میں لے کر آئیں گے, آربیٹریٹر کو بیچ میں لے کر آئیں گے, یا سولوشن اورینٹڈ ہیومن کو بیچ میں لے کر آئیں گے, جو کہ دونوں پارٹیز کی پہلے پریفرنسز سنے گا, ان کی پہلے ساروں کی جو گریوینسز ہیں ان کو لکھے گا اپنے پاس گروپ لیول میں. اور آرگنائزیشن لیول پہ بیکاز اٹس اے ٹاپ مینجمنٹ وچ از انوالوڈ, تو وہ کس طریقے سے سولوشن کرتے ہیں. آربیٹریشن ایکٹ کا جو 1969 کے تحت این آربیٹریٹر از اپوائنٹڈ جو کہ آرگنائزیشنز کے درمیان سولوشن دیتا ہے. So if we talk about the levels of conflict within one organization, we have got interpersonal, intrapersonal, intergroup or intragroup, and then intra-organizational conflict, and we have defined these level of conflict on various levels: organization level, group level or individual level. If there is individual level conflict, if there is a female involved in it, then female committee should be made. If there is a male individual conflict, then male committee or male should be made. Then it depends upon the group, and equally it depends upon the organization, in which organization it is working, what sort of employees are there, what are the HR manual preferences, کون سی جو focal points ہیں, جو points ہیں ان کو سامنے رکھنا ہے in order to come to the solution. So we have got individual, group and organization level conflicts. First level of conflict is intrapersonal, یعنی کہ intrapersonal conflict that arises within a person. ہر بندے کی اپنی ویلیوز ہیں, ہر بندے کا اپنا بلیف ہے, اور وہ کہہ دے گی جی میں نے اس کے ساتھ کام نہیں کرنا, اس کا بلیف مجھ سے فرق ہے, اس کی ویلیوز مجھ سے فرق ہیں, اس کی پریفرنسز مجھ سے فرق ہیں, اس کا ایٹیچیوڈ مجھ سے فرق ہے, اس کی اندر کمپیٹنسی نہیں ہے. تو وہ بندے کی اپنی جو ذاتی جو اس کے اندر کنفلکٹس آتے ہیں, اور وہ کنفلکٹ کسی نہ کسی وجوہات کی وجہ سے یا کوئی نہ کوئی فورسز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل, اس کی ایگزامپل لے لی جائے, when you are uncertain about what is expected or wanted, or you have sense of being inadequate to perform a task, you are experiencing intrapersonal conflict. جب آپ کو یہ سینس آنا شروع ہو جائے کہ آپ اس کام کو پرفارم نہیں کر سکتے, آپ کو یہ انسرٹینٹی ہو کہ کیا ہوگا آگے, کیا مجھے ملنا چاہیے, جب اس طرح کی چیزیں آنا شروع ہو جائیں تو آپ انٹرا پرسنل کانفلکٹ, یعنی کہ کانفلکٹ دیٹ ارائزز ود ان اے پرسن, ود ان ون ہیومن, وہ ارائز ہو جاتا ہے. انٹرا پرسنل کانفلکٹ کین ارائز بیکاز آف دا ڈفرنسز ان رولس. رول کے اندر جب ڈفرنس آ جائے, کسی بندے کے پوزیشن میں اس کے رولز اینڈ رسپانسبلٹیز میں فرق آ جائے, تو انسان انٹرا پرسنل کانفلکٹ کا شکار ہو جاتا ہے. فار ایگزامپل, رول کانفلکٹ may arise if you are head of one team but also a member of another team. So اس وقت جو ہے کنفلکٹ آ سکتا ہے جب آپ ایک ہی ڈپارٹمنٹ کے یا ایک ہی ٹیم کے ہیڈ بھی ہوں اور دوسرے کے آپ ممبر ہوں, تو اس دوران جو ہے کنفلکٹ آ سکتا ہے. دیٹ از انٹرا پرسنل کنفلکٹ, جو کہ بندے کے اپنے اندر یعنی کہ ود ان اے ہیومن جو چیز آتی ہے. Then is interpersonal conflict, a type of conflict between two people. It is among individuals such as co-workers and manager and an employee or CEO and their staff. اگر آرگنائزیشن کا اوورآل اگر آپ دیکھیں, اس کو موازنہ کریں, تو آپ کو یہ اندازہ لگ جائے گا کہ بہت سی پالیسیز ہیں جو کہ ایچ آر مینول میں لکھی ہوئی ہیں, اور آرگنائزیشن سب کو لیوائی کرتی ہے اپنے امپلائیز کے اوپر. جب دو بندوں میں, دو پارٹیز میں کنفلکٹ آتا ہے, وہ سی ای او اور اسٹاف کے درمیان بھی آ سکتا ہے, امپلائی اور یونین کے درمیان بھی آ سکتا ہے, مینیجرز اینڈ کو ورکر کے درمیان بھی آ سکتا ہے, تو اس دوران کس طریقے سے سولوشن لے کر آنا, دیٹ از انٹرپرسنل کنفلکٹ. انٹرپرسنل وہ تھا جو کہ ایک بندے کے اندر تھا. انٹرپرسنل یہ ہے کہ دو پارٹیز کے اندر کانفلکٹ آ گیا, تو اس وقت کیا سولوشن دینا ہے, کس طریقے سے لے کے چلنا ہے. دو پارٹیز میں بھی آ سکتا ہے, دو بندوں میں بھی آ سکتا ہے, اور اس میں انڈیویجولز بھی انوالو ہو سکتے ہیں, اس میں کو ورکرز بھی انوالو ہو سکتے ہیں, اس میں مینیجر بھی آ سکتا ہے, اس میں سی ای او بھی ہے, امپلائی بھی ہے, اور دیر اسٹاف بھی ہے. اور ہر انسان کے پاس یہ حق ہے کہ وہ اپنے وہ گریوینسز لکھ کے اپنے سپروائزر کو, اور سپروائزر سے وہ اگر اس کے پاس سولوشن نہیں آتا تو وہ اپنے ہیڈ کو بھیجے. Then is intra-group conflicts. Intra-group conflicts occur within the group
and they are mostly a tug of war toward decision making and involves a great deal of interpersonal and intrapersonal conflicts as well. جب یہ this is an alarming situation جس میں interpersonal اور intrapersonal جو conflicts ہیں وہ دونوں شامل ہو جائیں, that is intra group conflict, اور گروپ کے درمیان جب conflict آ جائے, ایک سافٹ ویئر بنانے والا کہے کہ نہیں یہ ہم لوگ کمیونٹی پارٹیسپیشن پہ کام کریں, پہلے ہم کمیونٹی پارٹیسپیشن کا سافٹ ویئر بنائیں گے, اس کے بعد ہم کمیونٹی کو جا کے کمیونٹی بیس موبلائزیشن کریں گے, اس کے بعد ہم دوسرے کام کریں گے, پہلے ہم لوگ سب رجسٹریشن کریں گے. لیکن فیلڈ اسٹاف کہتا ہے کہ پہلے ہم لوگ جائیں گے, ہم لوگ ڈیٹا کلیکٹ کریں گے, اس کے بعد لے کر آئیں گے. تو دیٹ از اے کانفلکٹ وچ از انٹرا گروپ کانفلکٹ. سافٹ ویئر کہتا ہے, سافٹ ویئر ڈیزائنر کہتا ہے کہ مجھے ابھی یہ کام کرنا ہے, اور آن دا ادر اینڈ جو فیلڈ اسٹاف ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں جب ہم ڈیٹا لے آئیں گے تب آپ اپنا کام اسٹارٹ کیجیے گا. تو ایک چھوٹی سی ایگزامپل ہے, اس میں بھی انٹرپرسنل اور انٹراپرسنل کانفلکٹ جو ہے وہ آ سکتا ہے, اور یہ اٹ کین لیڈ ٹو انٹرا گروپ کانفلکٹ. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہر بندہ کہتا ہے کہ جی میں جو کہہ رہا ہوں, میرا جو گروپ ہے وہ جو کہہ رہا ہے وہ صحیح ہے, اور جو ان کا گروپ کہہ رہا ہے وہ غلط ہے. سو ہر بندہ اس ڈیسیژن میکنگ کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کرتا ہے. A group member may act intimidating towards others and that can lead to a conflicting situation. کوئی ایسا بندہ جو گروپ کے اندر موجود ہے جو کہ انٹیمیڈیٹ کر اگلے کو تنگ کر, اگلے کو پریشان کر دوسرے گروپ کے ممبر کو, تو بھی conflicting decision جو ہے وہ آ سکتا ہے. Then is intergroup conflict. We have talked about interpersonal, intrapersonal, intragroup. Now intergroup conflicts में conflicts that take place among different groups, such as different departments or divisions in a company, or between union and management, or between companies, such as companies who supply the same customer. Conflict that takes place among different groups. Again, this is an example from profit world, but non-profit sector کے اندر بھی جب دو آرگنائزیشنز آپس میں جو ایکوزیشن یا آپس میں جوائنٹ وینچر کرتے ہیں جسٹ فار دا سیک آف کمیونٹی, یا جسٹ فار دا سیک آف مارجنلائز کمیونٹی, یا انٹرنلی ڈسپلیس پیپل, یا انڈر پریولیج کے لیے سوسائٹی میں, تو اس دوران بھی کنفلکٹ جو ہے دو پارٹیز کے درمیان بھی آ سکتا ہے, دو ڈپارٹمنٹس کے درمیان بھی آ سکتا ہے, دو ڈویژنس کے درمیان بھی آ سکتا ہے, اور یونین اور مینجمنٹ کے درمیان بھی کنفلکٹ آ سکتا ہے, یا کمپنی صرف جو نان پروفٹ سیکٹر کمپنی ہے وہ صرف ایک کو ہی دے رہے ہیں, ایک ہی کو سپلائی کریں, دوسرے کو نہیں سپلائی کریں, تو اس دوران بھی کنفلکٹ امنگ پیپل جنریٹ ہو سکتا ہے. Then is intra-organizational conflicts. Intra-organizational conflict is a conflict that takes place among different groups or departments of an organization. Departments may conflict over achieving goals, failure, or cross-functional responsibilities characterizing their functions and operations. So again, it's within the organization جتنے بھی groups ہیں اور departments ہیں ان کے درمیان conflict آ جائے, اور جس کی وجہ سے goal achievement جو ہے وہ متاثر ہو, failures ہوں, cross-functional responsibilities جو ہیں وہ چیک ہوں, اور functions پہ اور operations کے دوران یہ conflict آ جائے تو اس کا solution بھی دینا ضروری ہے. So we have discussed about the conflicts which are important in nature, اور اس میں ہم نے interpersonal, ہم نے individual level conflict دیکھے, ہم نے group level conflict دیکھے, and third and fourth most important thing is that organization level conflict. So individual level conflict کے اندر ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے interpersonal اور intrapersonal conflicts revolve کرتے ہیں organization کے اندر موجود ہوتے ہیں, اور کس طریقے سے group level conflict آتا ہے, intergroup اور intragroup conflict کیا ہے, and then is organization level conflict اور inter organization level conflict کیا ہے, اور اس کے درمیان کیا سولوشن کیسے لے کر آنا ہے. کنفلکٹ ریزولوشن ورسز کنفلکٹ مینجمنٹ. کنفلکٹ ریزولوشن کو دیکھا جائے اور کنفلکٹ مینجمنٹ کو دیکھا جائے, دونوں جو ہیں وہ اپروچز آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں, اور کنفلکٹ ریزولوشن انوالوز دا ریڈکشن, ایلیمینیشن اور ٹرمینیشن آف آل فارمز اینڈ ٹائپس آف کنفلکٹ. کنفلکٹ ریزالو کرنے میں آپ نے کنفلکٹ ریزالو کس طرح کرنا, آپ نے اس کو ریڈیوس کر دینا, آپ نے اس کا امپیکٹ منیمائز کر دینا, آپ نے اس کو ایلیمینیٹ کر دینا, اس کو ختم کر دینا, اور تھرڈ اس کو ٹرمینیٹ کر دینا, کسی بھی طرح کا اور کسی بھی ٹائپ کا کنفلکٹ. سو کنفلکٹ ریزولوشن از اے پروسیس تھرو وچ یو کین ریڈیوس اے کنفلکٹ, you can eliminate a conflict or you can terminate a conflict. So reduction, elimination اور termination کا نام ہے resolution. Conflict کو resolve کرنے کے لیے you need to reduce the pressure or forces applied by both parties. You need to eliminate the interest. You say کہ جی یہ interest غلط ہے, یہ organization کے objective سے خلاف ہے, یہ بات جو ہے اس کو ختم کیا جائے اور اس کو eliminate کر دیا جائے. And then is termination. آپ اس کو terminate کر دیں اس conflict کو, کہیں this is not a conflict. So conflict resolution is resolving the conflict, and resolution is done on the basis of reduction,
elimination and termination. So اس کے بارے میں conflict related جو conflict of interest policy ہے اس کو وہ جو ہم نے آپ کے سامنے last lecture میں نے آپ کے سامنے last to last lecture میں میں نے بتایا تھا policy جس وقت بنی تھی manual کے اندر یہ کس طریقے سے ریزولوشن کرنی ہے, کس طریقے سے ریڈکشن کرنی ہے, کس طریقے سے ایلیمینیشن کرنی ہے, ٹرمینیشن کا کیا طریقہ کار ہے, آرگنائزیشن کی کیا پالیسیز ہیں, کیا ریٹن گائیڈ لائنز ہیں, کس طریقے سے آپ نے ریزولوشن کی طرف آنا ہے. اینڈ ونس یو ٹاک اباؤٹ کنفلکٹ مینجمنٹ, conflict management involves implementing strategies to limit what? Negative aspects of conflict and to increase the positive aspect of conflict at a level equal to or higher than where the conflict is taking place. So جس مقام سے conflict شروع ہوا اس مقام سے conflict management کا کام شروع ہو گیا. They involves implementing strategies. اس کے اندر strategy کو implement کیا جاتا ہے کہ کنفلکٹ کی وجہ سے جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے اور پازیٹیو ایسپیکٹس کو لے کر اوپر آیا جائے, سو دیٹ کہ اس پازیٹیو ایسپیکٹس کی وجہ سے سولوشن اورینٹیڈ یا سولوشن کی طرف پہنچا جا سکے. سو کنفلکٹ ریزولوشن از جسٹ a technique to resolve the conflict with the help of reduction it, with reducing it, with the help of eliminating it, with the help of terminating the conflicts. And conflict management involves the strategies to limit the conflict and اس کے جو نیگیٹو ایسپیکٹس ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اس کے پازیٹیو ایسپیکٹس کو اوپر لے کر آنا چاہیے لوگوں کے سامنے کہ اس کنفلکٹ سے یہ پازیٹیو ہم لوگوں نے لرننگ لی ہے اور اس پازیٹیو لرننگ سے ہم لوگوں نے یہ سولوشنز دی ہیں, یہ کوریکٹیو ایکشن, یہ پریونٹیو ایکشن, یہ ریکمینڈیو ایکشنز کی ہیں. تو کنفلکٹ ریزولوشن اور کنفلکٹ مینجمنٹ میں فرق ہے. کنفلکٹ ریزولوشن مینس سمپلی جب آپ ریڈیوس کر دیں, جب آپ اس کو ایلیمینیٹ کر دیں, جب آپ اس کو ٹرمینیٹ کر دیں, تو اس دوران یہ چیزیں خیال رکھنا ہے کہ ون ون سچویشن ہونا ضروری ہے, چاہے وہ انٹرپرسنل کنفلکٹ ہے, انٹرپرسنل ہے, انٹر گروپ ہے, انٹرا گروپ ہے, یا انٹر آرگنائزیشن یا انٹر آرگنائزیشنل کنفلکٹ ہے. تو کنفلکٹ ریزولوشن جو ہے اس کا مین مقصد یہ ہے کہ آپ ریڈیوس تو کریں, آپ ٹرمینیٹ بھی کریں, آپ ایلیمینیٹ بھی کریں, لیکن آپ ون ون سچویشن جو ہے دو پارٹیز کے درمیان کریٹ کریں. So conflict resolution versus management, the bottom line, businesses can benefit from appropriate types and level of conflict. So again businesses کی بات کی گئی ہے, لیکن مین مقصد نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کی بھی اگر ہم دیکھیں تو اس کے اندر بھی لیول آف کنفلکٹ فرق ہوتے ہیں. دیٹ از دا ایم آف کنفلکٹ مینجمنٹ اینڈ ناٹ دا ایم آف کنفلکٹ ریزولوشن, کہ اس میں بینیفٹ ہو دونوں پارٹیز کا, اپروپریٹ ٹائپس کا, لیول آف کنفلکٹ کو آئیڈینٹیفائی کیا جائے. اور باٹم لائن یہ ہے کہ کنفلکٹ مینجمنٹ جو ہے اس کو لے کر آنا ہے, کنفلکٹ ریزولوشن تو ہو ہی جائے گی. As far as concluding remarks regarding conflict management and conflict resolution is concerned, the task of this part was to introduce and define conflict in an organization, کہ کس طرح کے conflicts تھے organization میں, کون کون سے conflicts دیکھے گئے, اس کی کیا وجوہات ہیں. جیسے میں نے کہا کہ لوگوں کی preferences change ہو گئیں, لوگوں کے ethical, لوگوں کی values change ہیں, لوگوں کے behavior change ہیں, لوگوں کی expectation دوسرے سے change ہیں, لوگ ایک پہلے سے ہی perception بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے individual level, group لیول اور آرگنائزیشن لیول کانفلکٹس جو ہیں وہ جنریٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. اور وہ کنفلکٹ کی کون کون سی ٹائپس ہیں جو کہ ہم لوگوں نے دیکھی اب تک, اور ڈفرنٹ لیولز پہ ہم نے آبزرو کیا. ہم نے دیکھا انڈیویجول لیول پہ بھی ہے, ہم نے دیکھا گروپ لیول پہ بھی ہے, اور ایکولی ہم نے یہ آبزرو کیا کہ وہی کنفلکٹ جو ہے جو کہ آرگنائزیشن لیول پہ بھی پایا جاتا ہے. اور کیا وجوہات ہے یہ کنفلکٹ مینجمنٹ اور کنفلکٹ ریزولوشن میں فرق ہے. کنفلکٹ ریزولوشن صرف آپ نے ریزالو کرنا ہے کنفلکٹ کو, اس میں آپ ٹرمینیٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ ریڈیوس بھی کر سکتے ہیں اس کا امپیکٹ, اور آپ اس کو جو ہے نا ختم بھی کر سکتے ہیں اس کنفلکٹ کو. لیکن جس کو کنفلکٹ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں اس میں آپ نے ایک اسٹریٹجی کو ڈیولپ کرنا ہے کہ کس طریقے سے پازیٹیو ایسپیکٹس آف کنفلکٹ سامنے آئیں, کس طریقے سے نیگیٹو ایسپیکٹس آف کنفلکٹ نیچے چلے جائیں, ان کو ہم مینیمائز کر دیں, اور پازیٹیو سینس میں انڈیویجول لیول, گروپ لیول اور آرگنائزیشن لیول کنفلکٹس کو ختم کیا جائے اور اس کو مینیمائز کیا جائے. اور اس اسٹریٹجی کے ذریعے ہم لوگ پروڈکٹیوٹی کو, سروس کو جو کہ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن دے رہی ہے اس کو انہانس کیا جائے. سو آل دیز فیکٹرز آر کروشل فار انڈرسٹینڈنگ آف دا کنسپٹ آف کانفلکٹ ان فارمل آرگنائزیشنز اینڈ اٹس فنکشنز اینڈ ایڈوانٹیجز. سو کنفلکٹ کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ وہ انڈرسٹینڈ کیا جائے ان سارے کانسیپٹس کو جو فارمل آرگنائزیشنز میں, نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن کے فنکشنالٹی میں ایڈوانٹیجیس ہوں, بینیفیشل ہوں, اور ان کی ہیلپ کر سکیں سو دیٹ کہ وہ ایفیشنسی اور افیکٹونیس کو لیڈ کر سکیں, جس کی بیس پہ آن دا پلرز آف وچ نان پروفٹ سیکٹر آرگنائزیشن از اسٹیبلشڈ. سو کنفلکٹس کین بی یوزڈ ایز موٹیویٹرز فار ہیلتھی چینج. کنفلکٹ کی وجہ سے ہیلتھی چینج جو ہے وہ بھی امپلیمنٹ
کی جا سکتی ہے آپٹیمسٹیکلی ناٹ پیسیمسٹیکلی. اور اس میں یہ ہے کہ موٹیویٹرز وہ دیکھیں جو کہ ایک پازیٹیو پوائنٹس ہیں ان کانفلکٹس کی وجہ سے. کون کون سے ایسے پازیٹیو پوائنٹس ہیں جن کو سامنے لے کے چلنا چاہیے فار اے ہیلتھی چینج. سو وی ہیو ڈسکس اباؤٹ کانفلکٹس, اور ہم نے یہ دیکھا کنفلکٹ ریزولوشن اور کنفلکٹ مینجمنٹ میں فرق ہے, اور یہ بھی دیکھا کنفلکٹس کین بی یوز ایز ہیلتھی موٹیویٹرز فار اے ہیلتھی چینج, اور چینج وہ جو کہ ایک پازیٹیو چینج ہو, جو کہ ایک ہیلتھی چینج ہو, اور چینج کے لیے یہ ضروری ہے کہ اٹ شوڈ بی ایولیوشنری ناٹ ریولیوشنری وچ از نائٹ آف لانگ نائفز. جس طرح ہم لوگوں نے پہلے لیکچر میں ڈسکس کیا تھا کہ پازیٹیو چینج لے کر آنی ہے, ایک ٹیم ریلیٹڈ چینج لے کر آنی کہ امپلائیز فیل کر سکیں کہ این جی او نہیں ہے, یہ ان کا ایک ہوم ہے, ایک گھر ہے, اور اس میں جس طرح گھر میں آپ لوگ رہتے ہیں ویسے ہی آرگنائزیشن میں رہنا ضروری ہے. when faced with a conflict, اور اس دوران سچویشن کے اندر سے یہ 4 امپورٹنٹ کمپوننٹس نکلتے ہیں. فرسٹ از کہ سچویشن کی وجہ سے فائٹ بھی ہو سکتی ہے, اس سچویشن کی وجہ سے سولوشن بھی آ سکتا ہے پرابلم کا, اس سچویشن کی وجہ سے ڈیزائن بھی چینج ہو سکتا ہے, اور نیگوشیٹ بھی ہو سکتا ہے. دے کین ریئیکٹ ان آئیدر سچویشن کی, اس کنفلکٹ سچویشن کی وجہ سے فائٹ بھی ہو سکتی ہے, نیگوشیشن بھی ہو سکتی ہے, پرابلم سولوشن بھی ہو سکتا ہے, اور ڈیزائن بھی نئے سرے سے ہو سکتا ہے کہ کس کو کیا کام دیا جائے اور کس طریقے سے کرنا چاہیے. سو when faced with conflict, they can react in either form. They can come up with a fight, they can come up with a solution, they can come up with a redesign, they can come up with a negotiation. As far as fight is concerned, جب کسی سولوشن نہیں نکلتا اور لوگ ایک دوسرے پہ جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں اور لڑنا شروع ہو جاتے ہیں, تو اس دوران کوئی ایسے ٹیکٹکس ہونے چاہیے, کوئی ایسی اسٹریٹجیز ہونی چاہیے, کوئی آفینسو اینڈ ڈیفینسو پوزیشنز لوگ لے لیتے ہیں, لوزنگ اینڈ وننگ گراؤنڈز لے لیتے ہیں, ایکسپوجر آف ویک پوائنٹس ہو جاتے ہیں. تو مین جب لڑائی ہوتی ہے تو اس میں بہت زیادہ ایلیمنٹ سامنے آتے ہیں, جس میں اگلے کے ٹیکٹکس بھی سامنے آتے ہیں, اسٹریٹجیز بھی سامنے آتی ہیں, آفینسو اینڈ ڈیفینسو پوزیشنز بھی لوگ لے لیتے ہیں, اور بلیم گیم بھی شروع ہو جاتی ہے, ہاسٹائل ایٹیٹیوڈ بھی ٹورڈز ادر شروع ہو جاتا ہے, لوزنگ اینڈ وننگ گراؤنڈز بھی آ جاتے ہیں, ایکسپوجر آف ویک پوائنٹ, جب انسان فائٹ میں آتا ہے تو وہ اپنے ویک پوائنٹس بھی سب کے سامنے ہائی لائٹ کر دیتا ہے. So, fighting to resolve conflict is not a good procedure, it is not a good way, but fighting as a way of resolving a conflict can only be used in the courtroom situations where winning and losing becomes a byproduct of the judicial process. ریزالونگ کنفلکٹ, اگر کوئی فائٹ ہو گئی ہے تو اس میں کورٹ روم پروسیجرز کے ذریعے, جس طرح کورٹ میں وکیل استخاصہ اور وکیل استفائی جو ہے وہ اپنے اپنے بیانات دیتے ہیں, اور اس میں ایک کنورسیشن کے طور پہ, سولوشن کے طور پہ آیا جاتا ہے, اور جوڈیشل پروسیس کو اسموتھ لائن کرنے کے لیے یہ کام ہوتا ہے. تو فائٹ کو ہمیشہ ریزالو کرنا چاہیے, لائک پیپل ریزالو اٹ ان دا کورٹ روم سچویشنز, جیسا کورٹ میں ریزالو کیا جاتا ہے. نیگوسیشن, اگین وی آر ٹاکنگ اباؤٹ نیگوسیشن, کہ اس طرح کے جو بھی کانفلکٹس آتے ہیں ان کو کسی نہ کسی طریقے سے سالو کرنا. لاسٹ لیکچر میں وی ہیو ڈسکسڈ ویری تھورلی واٹ از نیگوشیشن, کس طریقے سے نیگوشیٹ کرنا چاہیے, کیوں ضروری ہے نیگوشیشن, کیونکہ لوگ کنفلکٹس میں آ جاتے ہیں, لوگ ایک دوسرے پہ برتری لینے کے لیے کنفلکٹس پہ آ سکتے ہیں, لوگ مورلی کنفلکٹس میں دوسرے کے ساتھ آ سکتے ہیں, ان کی جیسے میں نے ویلیوز کی, میتھس کی, بلیفس کی, ایٹیٹیوڈس کی, بیہیویئرس کی بات کی گئی, تو بھی کنفلکٹ جنریٹ کیا جا سکتا ہے, ہو سکتا ہے. سو نیگوشیشن از اے پروسیس تھرو وچ یو کین ریزالو دا کنفلکٹس بٹوین ٹو پارٹیز, وچ یو کین کم اپ ود a win-win situation. You can come up with the equilibrium in both parties' interest. Or negotiation take place within the prevailing situation and do not involve problem solving or designing. It is جو بھی prevailing situation ہو رہی ہوتی ہے اس کی آپ نے pre negotiation aspects کو دیکھنا ہے, نیگوشیشن کے پروسیس کو دیکھنا ہے, اور پوسٹ نیگوشیشن ایسپیکٹس کو دیکھنا ہے, کیونکہ نیگوشیشن از the only way out through which you can highlight کہ who is having a red behavior, aggressive behavior, who is having a blue behavior and who is having a green behavior. آپ نے یہ اندازہ لگانا ہے کس کی پرسنالٹی جو ہے وہ ایموشنلی سینسٹیو ہے, کون سی اسٹیبل ہے, اور کون سی اگریسو ہیں, کون سے انٹلیکٹ ہیں, کون سے اوپننس ٹو ایکسپیرینس رکھتے ہیں. اور نیگوشیشن کے ذریعے آپ دونوں پارٹیز کے جو پوائنٹس ہیں, جو ایجنڈاز ہیں, ان کو منیمائز کر سکتے ہیں, ان کے سولوشن کی طرف آ سکتے ہیں. نیگوشیشن
is used to solve conflicts, چاہے وہ انٹرپرسنل نیچر کے ہیں، انٹرپرسنل نیچر کے ہیں، چاہے وہ انٹرا گروپ ہے، چاہے وہ انٹر گروپ ہے، چاہے وہ آرگنائزیشن لیول کانفلکٹس ہیں. تو نیگوشیشنز آر موسٹلی ڈن ٹو ریزالو کانفلکٹس، ٹو کم اپ ود دا سولوشن ود ان کانفلکٹس. اور تھرڈ پارٹی کا رول بہت زیادہ ضروری ہے. آربیٹریٹر کا کام ہے، آربیٹریٹر آئے گا، وہ دو پارٹیز کو سنے گا اور دونوں کا سولوشن دے گا. اور نیگوشیٹر کا بھی یہی کام ہے کہ وہ ایک ایز این آربیٹریٹر کے طور پہ کام کرتا ہے، وہ دونوں پارٹیز کو سنتا ہے، سننے کے بعد دونوں کے سولوشنز کو ہائی لائٹ کرتا ہے. اور تھرڈ پارٹی کا رول اس میں بڑا کروشل ہے اور بڑا امپورٹنٹ ہے کہ وہ دونوں پارٹیز کو ایک ٹیبل پہ لے کر آئے جو بھی کنفلکٹنگ پارٹیز تھیں، اور ان کے درمیان کامن گراؤنڈز کو ڈسکس کرے، اور کامن گراؤنڈز کو ڈسکس کرنے کے بعد ان کو سولوشن دے ون ون کا. اور ایٹ دا اینڈ ان سے فیڈ بیک لے، ان سے فالو اپ لے کہ اب واقعتاً ان کے بیہیویئر میں، ان کے ایٹیچیوڈ میں جس کی وجہ سے کانفلکٹ آیا، جو ان کے ورکنگ کے لحاظ سے کانفلکٹ آیا، اس کو ختم کیا گیا کہ نہیں. سو پرابلم، جب پرابلم کی بات کی جائے تو پرابلم کا سب سے کلیئر اور پریسائز ڈیفینیشن یہ ہے what to do next. ہم نے اگلا قدم کیا اٹھانا. کیا ارتھکویک آ گیا، اب لوگ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے، کیا ڈسٹریبیوشن ہو گئی، لوگ لڑ پڑے، کیا ہم لوگ ان کو دیکھتے رہے؟ سو پرابلم جنریٹ ہو گیا، اب کیا کرنا ہے؟ دیٹ از اے سولوشن. پرابلم سولوشن کا مطلب ہی یہی ہے کہ what to do next. آپ کا نیکسٹ اسٹیپ کیا ہونا چاہیے، آپ کا نیکسٹ ایسپیکٹ یا نیکسٹ آنسر کیا ہونا چاہیے ٹوورڈز کانفلکٹ. آپ نے کون کون سے پیرامیٹرز کو سامنے رکھ کے یہ کہا کہ یہ پرابلم ہے، اور اگر یہ پرابلم ہے تو اس کا یہ سولوشن ہونا ضروری ہے. لائک میں کہتا ہوں کہ جی لوگوں کو اویئرنیس دینی چاہیے کہ وہ ایڈز کے پیشنٹس کو اسٹیگمیٹائز اور ڈسکریمنیٹ نہ کریں، کیونکہ وہ بھی سوسائٹی کا حصہ ہے، ان کو بھی رہنے کا اتنا ہی اختیار ہے جتنا کہ عام بندے کو جس کو ایڈز نہیں ہے. سو پرابلم تو ہے کہ ان کو ڈسکریمنیٹ کیا جاتا ہے، ان کو اسٹیگمیٹائز کیا جاتا ہے. تو ایک این جی او سیکٹر میں یہ ضروری ہے کہ وہ ایسے اویئرنیس کاؤنسلنگ کریں پبلک کی، عام جنرل پبلک کی، کہ وہ یہ دیکھیں کہ اس طرح کا کنفلکٹ، اس طرح کا جو سچویشن آ جائے جس میں اگلے کے رائٹس، اگلے کو اسٹیگمیٹائز کیا جائے، اگلے کو ڈسکریمنیٹ کیا جائے، تو اس کو منیمائز کیا جائے تھرو اویئرنیس پروگرامز. اور پبلک اویئرنیس پروگرامز دی جائیں کہ وہ بھی لوگ اسی سوسائٹی کا، اسی معاشرے کا حصہ ہیں، اور ان کو بھی اتنا ہی حق ہے کہ وہ اکنامک پراسپیرٹی کے لیے، اکنامک گروتھ کے لیے اور اب کام کریں، اور ان کو اسٹیگمیٹائز اور ڈسکریمنیٹ نہیں کرنا. سو پرابلم is there and going to the solution, that is the question. آپ کس طریقے سے سولوشن کی طرف جائیں گے. اور اگر پرابلم سولوشن کی بات کی جائے، it means you are identifying and removing the causes of conflict so as to make the situation normal again. So you need to minimize, you need to remove. آپ نے کم کرنی ان کی امپیکٹ کو، آپ نے ان کی پروبیلٹی کو کم کرنا ہے، ان کے امپیکٹ کو کم کرنا ہے، اور آپ نے ریڈیوس کرنا ہے، ریموو کرنا ہے ان کانفلکٹ کے کازز کو، اور سچویشن کو نارمل اگین بنانا ہے. انہی ایڈز پیشنٹس کو آپ نے موقع دینا ہے کہ وہ آئیں، وہ اپنی مدد آپ کے تحت اٹھیں، کھڑے ہوں اور سوسائٹی میں اپنا مقام بنا سکیں. سو اٹ از آلسو پاسبل دیٹ دا سچویشن may not become normal even after removing the identified cause because of its situation, its influence on the situation. کبھی کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ سچویشن کے سولوشن کی طرف جاتے ہیں، کسی مسئلے کی یا پرابلم کی سولوشن کی طرف جاتے ہیں، اور ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے اس کا ایک نارمل سولوشن نہیں نکلتا، اور آپ نے آئیڈینٹیفائی بھی کر لیے ہوتے ہیں کازز، لیکن چونکہ ان کازز کی وجہ سے بہت گہرا انفلوئنس ڈیولپ ہو جاتا ہے، بہت گہرا افیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے، تو جس امپیکٹ ڈیولپ ہو جاتا ہے سچویشن کے اوپر، جس کی وجہ سے اگر آپ کازز کو ریموو بھی کر دیں تو اس کے باوجود بھی پرابلم کا سولوشن نہیں نکلتا. سو ڈیزائن which is an attempt towards making the conflict situations normal, اور یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے آپ نے ان کنفلکٹس کی سچویشن کو نارملی ہینڈل کرنا ہے، اور اٹ کنسیڈرز کنفلکٹ ایز سچویشنز رادر دین پرابلمس. آپ نے کنفلکٹ کو ایز اے سچویشن کے طور پہ دیکھنا ہے اور اس کو پرابلم نہیں جاننا. اگر آپ سچویشن کے طور پہ دیکھیں گے تو پھر آپ سولوشن کی طرف جلدی پہنچ جائیں گے، لیکن اگر آپ پرابلم بنا کے رکھیں گے، یہ جی نہیں یہ پرابلم ہے، اس کا سولوشن کوئی نہیں، تو پھر وہ پرابلم کی حد تک ہی رہیں گے، اور لوگوں کے ہاتھ اسی طرح رہیں گے، آپ ان کے ہاتھوں کو اوپر نہیں لے کر آئیں گے. میں پاکستانی جنرل کمیونٹی کی بات کر رہا ہوں جن کو ریلیف کے لیے سامان ملتا ہے، ان کے اصل میں سکلز کو امپروو کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، اس پہ کرائسس آ گیا، اس پہ ورنریبلٹی آ گئی، وہ خراب ہو گئے، ان کو اسٹیگمیٹائز کر دیا گیا، لیکن اسٹیگمیٹائز کرنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی لائف نارمل نہیں آئے گی.
کوئی ایسا ڈیزائن پریپیئر کریں, کچھ ایسا پلان بنائیں جس کی وجہ سے ایک اٹیمپٹ ہو ٹوورڈز دا میکنگ دا کنفلکٹ سچویشن مور نارمل, اینڈ ڈیزائننگ از ناٹ کنفائنڈ ٹو واٹ از آلریڈی دیئر. کوئی پرانی چیزوں کو تک نہیں ہے, نئے سرے سے ایک نئے نظام کے تحت, ایک نئے پلان کے تحت کنفلکٹ کو ریڈیوس کرنے کے لیے سولوشنز لے کر آنے چاہیے, اور نئے کریٹو آئیڈیاز, انوویٹری آئیڈیاز کے ذریعے بھی سولوشن آ سکتے ہیں. بٹ اٹیمپٹس ٹو ریچ what might be created given a proper understanding of the views and situation, it is creating a system to deal with particular type of conflict. یہ ایک ڈیزائن, ایک طریقہ کار ہے جو کہ سسٹم کے اندر فالو کیا جاتا ہے, ایم پی او سسٹم کے اندر بھی فالو کیا جاتا ہے. ایسی پالیسیز ڈیوائز کی جاتی ہیں جس میں کنفلکٹ آف انٹرسٹ بٹوین پارٹیز جو ہے وہ منیمائز ہو سکے, ود ان انڈیویجول منیمائز ہو سکے, ود ان آرگنائزیشن منیمائز ہو سکے. اور ان ساری کی ساری پالیسیز کا مقصد نان پروفٹ ورلڈ کے اندر یہی ہے کہ کنفلکٹ کو منیمائز کر کے پروڈکٹیوٹی یعنی کہ ایفیشنسی اور افیکٹونیس ٹو دا سروس ٹو دا کمیونٹی, اس کو بہتر بنایا جائے, اس کو احسن طریقے سے انجام دیا جا سکے. کیونکہ این پی او سیکٹر کی وائس ہے کسٹمر, وہ کسٹمر جو کہ مارجنلائز کمیونٹی, اگر وہ لوگ جو کہ انڈر پریولیج ہیں سوسائٹی میں, وہ لوگ جو کہ ریلیف کا سامان لے رہے ہیں, وہ لوگ جو کہ ارتھکویک کی وجہ سے ارتھکویک افیکٹیز ڈکلیئر ہو گئے, وہ لوگ جو کہ فلڈز کی وجہ سے فلڈ افیکٹیز ڈکلیئر ہو گئے. تو ہم لوگوں نے ان سب کی جو سٹیکس ہیں, ان کے انٹرسٹ ہیں, ان کو سامنے لے کے ایک ماڈل ڈیزائن کرنا ہے اور اس ایک پلان بنانا ہے. اس پلان کے تحت ان کے کنفلکٹس کو, ان کے درمیان ایمرجنگ کنفلکٹس کو ریڈیوس کرنا ہے, ٹرمینیٹ کرنا ہے, اور نارمیلٹی کی یعنی کہ نارمل اپروچ کی طرف لے کے جانا. Then what sort of behavior, conflict handling behavior required by one human? یہ بتانے کا مقصد یہ اس لیے ہے کیونکہ یہ موسٹلی آبزرو کیا گیا ہے کہ although این پی او سیکٹر لرننگ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں اور اس کے اندر لرننگ آرگنائزیشنز کے طور پہ کام کیا جاتا ہے, لیکن اگین کنفلکٹس ہر جگہ پہ جنریٹ ہوتے ہیں. تو you require a behavior, you require a proactive behavior rather than reactive behavior. اور اس proactive behavior کے اندر دو انٹینشنز کو سامنے رکھنا ضروری ہے. فرسٹ ون از assertion, other one is cooperation. Assertion refers to an attempt to confront the other party. دوسری پارٹی کو کنفرنٹ کر دینا, روک دینا, اس کو ایوائڈ کرنا, اس کو نگیٹ کرنا, یا اس کو پریشرائز کر کے اس کے آرگومنٹس کو, ان کے ویلیوز کو, ان کے بیہیویئر کو, ان کے بلیفز کو نظر انداز کر دینا. دیٹ از assertion. Number 2 is cooperation. Cooperation refers to an attempt to find an agreeable solution. So we don't need to assert, we need to cooperate. Between non-profit sector organizations, we need to cooperate among individuals. We need to have a cooperation among groups. We need to have a cooperation among organizations. And those cooperations may lead to solution. Those cooperations refers to an attempt to find an agreeable solution between two parties. Like I am telling you, win-win situation create کرنا دو parties کے درمیان بہت زیادہ ضروری ہے, اور اس کے لیے cooperation کرنا ہے, اس کے لیے assertion نہیں کرنا. اب there is a model, اور model یہ کہتا ہے کہ there is assertiveness and there is cooperativeness, اور دونوں کی ڈگریز ہیں. assertiveness بھی low to high اور cooperativeness بھی low to high. یا آپ ایزرٹ بھی کریں گے اور کوپریٹ بھی کریں گے. اگر یہاں پہ دیکھیں, اگر ایزرٹیونیس لو ہے اور کوپریٹیونیس بھی لو ہے تو پیپل آر گوئنگ ٹو ایوائڈ ایچ اندر. اگر ایزرٹ نہیں کر رہے اور لو ہے اور کوپریشن بھی نہیں ہے تو ایوائڈنس پالیسی جو ہے لوگوں کی ہوگی اور وہ کنفلکٹ کو ایوائڈ کر رہے ہوں گے. یو ڈو ناٹ سیٹسفائی یور کنسرنز آف دا کنسرنز آف دا ادر پرسن. ایوائڈنگ میں آپ نے کنسرنز کو سیٹسفائی نہیں کیا کیونکہ آپ کی ایزرٹیونیس بھی لو ہے اور آپ کی کوپریٹیونیس بھی لو ہے. لیکن اگر آپ دیکھیں اس کو کمپیٹنگ میں ایزرٹیونیس زیادہ ہے اور کوپریٹیونیس بھی زیادہ ہے. تو کوپریٹیونیس جو ہے وہ جو ہے لو ہے. اگر اس کو دیکھا جائے تو کمپیٹنگ میں یو ایزرٹ یور پوزیشن, کمپٹیشن میں آ جاتے ہیں, اینڈ پلان ٹو ون ریگارڈلیس of others view point. So competition میں آپ اگلے کا view point نہیں لیتے, exert تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن cooperate نہیں کر رہے ہوتے ہیں. Then is accommodating. Cooperativeness بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ accommodate کر رہے ہیں, لیکن assertiveness low ہے. You put aside your concerns to satisfy the concerns of another person, although it is right, but
وہ کہتے ہیں نا پہلے خیش پھر درویش, پہلے اپنے بارے میں سوچیں پھر اگلے بارے میں سوچیں. تو اکوموڈیٹنگ میں آپ کوآپریٹیونیس زیادہ ہو جائے گا لیکن آپ کی assertiveness جو ہے وہ ختم ہو جائے گی. دین از کولیبریٹنگ. کولیبریٹنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ assertiveness بھی بہت زیادہ ہے اور کوآپریٹیونیس بھی بہت زیادہ ہے. So your actions fully satisfy both sides. So cooperation or collaborating is another way of handling conflict کہ جب آپ collaborate کرتے ہیں دو پارٹیز کے درمیان. And middle ground strategy is compromising جس میں assertiveness بھی جو ہے وہ middle level پہ ہے, mediocre level پہ, اور cooperation بھی mediocre level پہ. آپ نے دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ کو سامنے رکھ کے win-win situation جو ہے وہ create کرتی ہے. So you find a middle ground or forego some of your concerns in order to have others met. اور اگر آپ یہ دیکھیں اس میں اوائڈنگ ہے, اکوموڈیٹنگ ہے, کمپرومائزنگ ہے, کمپیٹنگ ہے, کولیبریٹنگ ہے. ریسرچر نے بہت خوبصورتی سے یہ چیز بتا دی ہے کس طریقے سے آپ نے کسی بھی مسئلے کا, کسی بھی پرابلم کا حل جو ہے وہ نکالنا ہے. ویسے ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کی ایک تھنکنگ ہے کہ ڈاکٹر ایڈورڈ ڈی بونو کہتے ہیں کہ جی کسی مسئلے کو سننا ہو تو 3 طرح کے طریقوں سے وہ مسئلہ حل ہو سکتا ہے کہ آپ اس کے 5 پازیٹیو پوائنٹس لکھ لیں, 5 نیگیٹو پوائنٹس لکھ لیں اور 5 انٹرسٹنگ پوائنٹس لکھ لیں تو بھی مسئلے کا حل نکل آئے گا. لیکن کنفلکٹ مینجمنٹ کی کتابوں کے اندر یہ ماڈل اس لیے اہمیت کا حامل ہے کیونکہ اس کے اندر کنفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز ہیں جس میں اوائڈنگ ایز اے سٹائل, اکوموڈیٹنگ ایز اے سٹائل ہے, کمپرومائزنگ ایز اے سٹائل ہے, کمپیٹنگ ایز اے سٹائل ہے, کولیبریٹنگ ایز اے سٹائل ہے. either you go and you compete, either you go you collaborate, either you go you to compromise, either you avoid, either you accommodate. کیا آپ مسئلے کو اوائڈ کر دیں گے جس میں اگلے کے ساتھ کوآپریٹ بھی نہیں کریں گے اور بالکل ہی assertiveness لو ہوگی, کیا آپ اکوموڈیٹ کریں گے دونوں پارٹیز کو, assertiveness کم ہوگی اور لوگوں کو زیادہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں, لوگوں کے انٹرسٹ کا خیال رکھ رہے ہیں. کیا آپ مڈل گراؤنڈ سچویشن میں آئیں گے, ون ون سچویشن ہوگی, کیا آپ کمپٹیشن میں آ جائیں گے, آپ اپنی پوزیشن کے لحاظ سے دوسرے کے رینک کو, دوسرے کی ڈیوٹی کو, دوسرے کی رسپانسبلٹی کو آپ بالکل نظر انداز کر دیں گے, کیا آپ کولیبریشن کریں گے. سو دیز آر دا کانفلکٹ مینجمنٹ سٹائلز, اور اس میں کولیبریشن اور کمپرومائزنگ از امپورٹنٹ کنفلکٹ مینجمنٹ سٹائل. اور اس میں یور ایکشنز فلی سیٹسفائی بوتھ سائڈز آف دا فیوچر. جب آپ کولیبریٹ کر رہے ہوتے ہیں, چاہے وہ انٹر گروپ ہے, چاہے وہ انٹر گروپ ہے, چاہے وہ انٹر پرسنل ہے, چاہے وہ انٹرا پرسنل ہے, چاہے وہ آرگنائزیشن لیول ہے یا انٹرا آرگنائزیشن یا انٹر آرگنائزیشنل لیول ہے, تو اس میں کولیبریشن اور کمپرومائز سچویشن ہینڈلنگ سٹائل از مچ بیٹر سٹائلز. اور اس میں بہتر یہی ہے کہ آپ کی assertiveness بھی زیادہ ہوتی ہے اور آپ کا کوآپریشن بھی زیادہ ہوتا ہے. دونوں پارٹیز کے لیے ون ون سچویشن, دونوں پارٹیز کے انٹرسٹ جو ہیں وہ سیف گارڈ ہوتے ہیں. اگر آپ کمپٹیشن کی بات کریں, فنڈامنٹل پرومس ان کا یہ ہے winning a conflict with competition. Strategic philosophy ہے when goals are extremely important, one must sometimes use power to win. When to use, کب استعمال کرنا ہے. کمپٹیشن میں تب آنا ہے جب آپ سمجھیں کہ آپ صحیح ہیں, جب آپ کے پاس ٹائم کم ہو اور کوئک ڈیسیژن لینا ہو, جب آپ کی اسٹرانگ پرسنالٹی ہے and is trying to steamroller you and you don't want to be taken advantage of. جب اپنے رائٹس کے لیے کھڑے ہو جائیں تو بھی آپ کمپٹیشن میں آتے. کمپٹیشن کے ڈرا بیکس, اٹ کین ایسکلیٹ کنفلکٹ, assertiveness زیادہ ہوگی, کوآپریشن کم ہوگا, کنفلکٹ رائز ہونا شروع ہو جائیں گے. لوزرز جو ہیں وہ ریٹیلیٹ کریں گے, جن کے انٹرسٹ کو سیف گارڈ نہیں کیا گیا وہ ریٹیلیشن میں آ جائیں گے. کولیبریشن, فنڈامنٹل پریمس, ٹیم ورک اینڈ کوآپریشن ہیلپ ایوری ون اچیو دیئر گولس while also maintaining relationships. کولیبریشن میں ون ون سچویشن ہے, assertiveness بھی ہے اور کوآپریشن بھی ہے. اور اسٹریٹجک فلاسفی کیا ہے, the process of working through differences will lead to creative solutions that will satisfy both parties concerns. So ڈفرینسز کو ختم کر کے, ریڈیوس کر کے دونوں پارٹی سے کنسرنس کا خیال رکھنا ہے. اور اس کو کب استعمال کرنا ہے, when there is a high level of trust, جب زیادہ ٹرسٹ ہو, when you don't want to have full responsibility, when you want others to have ownership of solutions, when the people involved are willing to change their thinking as more information is found and new options are suggested, when you need to work through animosity and hard feelings. So collaboration is win-win situation. Drawbacks اس کے کہ process جو ہیں جب آپ collaborate کر رہے ہوتے ہیں, it takes longer time and energies. Some may take advantage of other people's trust and openness, جس کی وجہ سے کنفلکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے. Compromise, winning something and losing something. Strategic philosophy کیا ہے, common good,
both ends are should be satisfied. کب استعمال کرنا؟ when people of equal status are equally committed to goals. جب دونوں جو پارٹیز ہیں، لوگ ہیں، وہ کمیٹڈ ہوں گولز کی اچیومنٹ کے لیے. when time can be saved by reaching intermediate settlements and on individual parts of complex issues. when goals are moderately important. compromise کی drawbacks کیا ہیں؟ important values and long-term objectives can be derailed in the process. may not work if initial demands are too great. can spawn cynicism, especially if there is no commitment to honor the compromise solutions. avoidance. fundamental premise kya hai iska? this isn't the right or time or place to address this issue. abhi sahi waqt nahi hai, phir baat karenge. avoid kar dena. strategic philosophy: avoid conflicts by withdrawing, sidestepping or postponing. So this is a strategic philosophy behind it کہ آپ conflicts کو avoid کرتے ہیں by withdrawing yourself from it, by sidestepping, ہٹ جاتے ہیں اور postpone کر دیتے ہیں. اور یہ کب کب استعمال ہوتے ہیں؟ when the conflict is small and relationships are at stake. بھائی چھوٹا سا مسئلہ ہو اور relationship stake پہ ہو. when you are counting to 10 to cool off. when more important issues are pressing and you feel you don't have time to deal with this particular one. when you have no power and you see no chance of getting your concerns met. when you are too emotionally involved and others around you can solve the conflict more successfully. when more information is needed تو بھی آپ مسئلے کو اوائڈ کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں زیادہ بہتر سیکورٹی کی سچویشن پتہ لگے گی تو ہم این جی او ورکرز کو وہاں پہ بھیجیں گے. ابھی اس کو اوائڈ کیا جائے, اس پروسیس کو روک دیا جائے, اور اس کو ابھی انجام نہیں دیا جائے. پہلے انفارمیشن کلیکٹ کر لو اور اس کے بعد علاقے میں بھیجو. اور اس کے ڈرا بیکس کیا ہیں؟ Important decisions may be made by default. Postponing may make matters worse. Avoidance کی وجہ سے matters زیادہ worsen condition کی طرف چلے جاتے ہیں. Then is accommodative. Working toward a common purpose is more important than any of the peripheral concerns. Trauma of conflicting differences may damage weak relationships. Strategic philosophy accommodative کیا ہے؟ Satisfy others by downplaying conflict, thus protecting the relationship. کب استعمال کرنا ہے؟ when an issue is not as important to you as it is to other person. when you realize you are wrong and know you can't win. when you are willing to let others learn by mistake. when it is not the right time and you would prefer to simply build credit for the future. when what the parties have in common is a good deal more important than their differences. So accommodative, اس کے drawbacks کیا ہیں؟ when own ideas do not get attention, credibility and influence can be lost. Bottom line ان کی کیا ہے؟ conflicts are inevitable in any organization. conclusion یہی ہے کہ it is inevitable in any organization. A modest level of conflict solution can be useful in generating better ideas and methods, motivating and inspiring concerns and ingenuity among others, stimulating the emergence of the long suppressed problems which are not we should become to the solution. اور آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے solution کی طرف آیا جاتا ہے. solution کی طرف آنے کے لیے you require to shake hands, you come up with a win-win situation, you need to safeguard the interest of yourself and equally you need to safeguard the interest of others. You need to come up with a win-win situation. So matters in non-profit sector organizations میں بہت زیادہ ہوتے ہیں. ہم نے آج دیکھا کہ انٹرپرسنل, انٹراپرسنل, انٹر گروپ, انٹر آرگنائزیشن کنفلکٹس کے ہیں. وہ کون کون سے سٹائلز ہیں جس سے کنفلکٹس کو ہینڈل کیا جا سکتا ہے؟ دیر از اے ریئیکٹیو اپروچ, دیر از اے پرویکٹیو اپروچ, دیر از assertiveness and there is cooperation. اور ساتھ ساتھ ہم لوگوں نے یہ چیز ڈسکس کی کہ اکوموڈیٹنگ اسٹائل کیا ہے, اوائڈنس اسٹائل کیا ہے, کولیبریٹنگ اسٹائل کیا ہے, کمپرومائز اسٹائل کیا ہے, اور ان اسٹائلز کے ذریعے جو ہے کس طریقے سے آپ سولوشن کی طرف آ سکتے ہیں. ایک لیڈر کے لیے یہ جاننا نان پروفٹ سیکٹر ورلڈ میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور اس کے لیے یہ سولوشنز جو کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کمپرومائز بھی کر سکتے ہیں, آپ کولیبریٹ بھی کر سکتے ہیں, آپ اکوموڈیٹ بھی کر سکتے ہیں, تو ڈومینیٹ بھی کر سکتے ہیں. تو یو کین کم اپ ود دا ویریس اسٹائلس آف کنفلکٹ ہینڈلنگ اینڈ یو کین کم اپ ود دا سولوشن. آنے والے لیکچرز میں وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ دا انفارمیشن وچ از ریکوائرڈ فار دا پالیسی میکنگ, اور ہم لوگ یہ فیکٹرز جو ہیں ڈسکس کریں گے جس میں بیوروکریٹک فیکٹر ہے,
اکنامک فیکٹرز ہیں ان کے بارے میں جانیں گے, کس طریقے سے ڈیسیژن میکنگ کرنی ہے, کس طریقے سے سولوشنز کی طرف جانا ہے, لکھ کے سمجھیں گے, دیکھیں گے کس طریقے کون کون سے ماڈلز ہیں جو کہ سائنٹسٹ نے دیے ہوئے ان آرڈر ٹو ہیو ساؤنڈ ڈیسیژن میکنگ. اور اس کے ساتھ ساتھ ریزلٹ بیس مینجمنٹ کی بات کی جائے گی اور لاجیکل فریم ورک میتھڈ کی بات کی جائے گی, اور ایٹ دا اینڈ جو لاسٹ از واٹ اباؤٹ کوالٹی ڈیسیژن میکنگ کس طریقے سے کرنی ہے. اور اینڈ کی جو 2 لیکچرز ہوں گے اس میں ہم لوگ پورا کورس ریوائز کریں گے. آئی ہوپ کہ میرا یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا بہتر طریقے سے. آنے والے لیکچرز کے لیے اللہ حافظ.